سیدہ فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ زوجائے حیدر مادر حسنین بطول کائنات جب علی کے گھر سے ملنے کے لیے اپنے بابا محمد کے گھر آتی، محمد بیٹی کی محبت میں کھڑے ہو جاتے، ماتھے پہ بوسہ دیتے، ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ بٹھاتے اور زبان نبوت سے فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میری روح کا چین ہے۔ بیٹی سے نفرت نہ کیا کرو، بیٹیوں سے محبت کیا کرو، محمد نے بیٹی سے پیار کیا ہے۔ فاطمہ کو تو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، ڈونگا بونگا والوں ایک بیٹی کو تو محمد نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اور دو بیٹیاں جس داماد کے نکاح میں دیں اسے تو ذوالنورین کہہ دیا۔ بیٹیاں آنکھوں کا نور ہوتی ہیں، بیٹی کی ولادت پر غم نہ کیا کرو، خوشی کیا کرو، یہ رب کی رحمت ہے۔ بیٹی کو محبت سے محروم نہ کرو۔ میں نے تو دیکھا زمانہ جہالت کا وہ باپ جو بیٹی کو مار ڈالتا تھا۔ ہاں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے وہی سنگ دل باپ جب بیٹی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا، مٹی اس باپ کے چہرے پہ پڑی تو معصوم بیٹی نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے قاتل باپ کا منہ صاف کیا اور پوچھتی ابا یہ گڑھا کیوں کھودتا ہے؟ شقاوت اور جہالت کا مارا ہوا باپ کہتا ہے تیرے لیے کھود رہا ہوں۔ معصوم بیٹی باپ کا چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھتی ہے کیوں ابا میرا کیا قصور ہے؟ وہ ظالم کہتا ہے تیرا یہی قصور ہے کہ تو بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے نا، بیٹی ہے، تیری جنس تیری جینڈر تیرا قصور ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے ڈونگا بونگا والو، حشر کا منظر بیان کیا، جب سورج بے نور ہوگا، ستارے گر جائیں گے، پہاڑ اڑا مارے جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، خدا تخت عدالت پر بیٹھے گا، سارے انسان قطاریں بنائے کھڑے ہوں گے۔ اس دن خدا کی عدالت میں ایک بیٹی باپ کے خلاف مقدمہ کر دے گی، ابا کے خلاف، اور قرآن میں ہے وہ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، حشر کے دل ظالم باپ کے ہاتھوں قتل کی جانے والی بیٹی خدا کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، یا اللہ اس ظالم نے بیٹی ہونے کی وجہ سے مجھے گاڑ دیا تھا۔ قرآن میں ہے اس باپ سے کلام بھی نہیں کریں گے، بیٹی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں مارا تجھے اس نے؟ حالانکہ پوچھنا باپ سے چاہیے بِأَيِّ ذَنبٍ قَتَلْتَ، تو نے کیوں مارا اس کو؟ اللہ باپ سے نہیں پوچھیں گے، بیٹی سے پوچھیں کیوں مارا اس نے تجھ کو؟ مفسرین کہتے ہیں کہ خدا روح کلام باپ سے نہیں، سخن باپ سے نہیں کرے گا، کلام باپ سے اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کا جلال بیٹی کو مارنے والے ستانے والوں پر حشر کے دن اتنا جلال غضب ہوگا کہ وہ کلام بھی نہیں کرے گا ایسے والدین سے جو بیٹی کو ستائیں، جو بیٹی کو ستائیں ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اللہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آنکھوں کا نور، محمد نے ذوالنورین کہا، بیٹی اکھیاں دا نور، بہاول نگر دھیاں اکھیاں دا نور، وراثت حصہ بھی دے دیتا کرو، سارا پترانو نہیں، شریعت کے مطابق بیٹی کا بھی حق ہے، وہ بھی آپ کی اولاد ہے، آپ کا خون ہے۔
میں نے کہا آنکھوں کا نور، آنکھوں کا نور دل کی ضیاء ہے بیٹیاں، رب کی رحمت خدا کی رضا ہے بیٹیاں، اور کوئی پوچھے قدر ان سے جو یہاں محروم ہیں، وہ سمجھتے ہیں بتائیں گے کہ کیا ہے بیٹیاں۔ جن کے آنگن میں بیٹی نہیں ہوتی ان کے آنگن میں چوڑی نہیں کھنکتی، ہنسی بھی نہیں ہے، رونق بھی نہیں۔ بیٹی رونق ہے، بیٹا طاقت ہے، بیٹی زینت ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بیٹا طاقت ہے، بیٹی زینت ہے، اور جو گھر بیٹیوں سے خالی وہ زینت سے خالی۔ اور ہیں پرایا دھن، پرائیاں امانتیں ہیں، امانتیں، اور ہیں پرایا دھن مگر اپنی ہی رہتی ہیں صدا۔ پرائی ہو کر بھی ساری زندگی ماں باپ کی رہتی ہیں۔ خدا کے نام پر شادی کے بعد، نکاح کے بعد سب سے بڑی قربانی بیٹی دیتی ہے، سب سے بڑی ہجرت بیٹی کرتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے نا، نکاح کو حکم ربی سمجھ کر، شادی کو حکم خداوندی سمجھ کر بیٹی باپ کا آنگن بھی چھوڑ دیتی ہے، ماں کی محبت بھی چھوڑ دیتی ہے، وطن کی گلیاں بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ ایک پردیسی کو اپنا شریک حیات مان کر ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتی ہیں، لیکن پردیس میں جا کر، سسرال میں جا کر بیٹیاں ماں باپ کو نہیں بھولتی، مصلی بچھا کر، معصوم ہاتھ اٹھا کر والدین کی صحت کے لیے دعا کرتی ہیں، زندگی کے لیے دعا کرتی ہیں۔ صرف اماں ابا سے پیار نہیں کرتی، بلکہ بیٹیاں تو ان راستوں سے، ان گلیوں سے، ان راہوں سے بھی پیار کرتی ہیں جو راستے اماں ابا کے گھر کو جاتے ہیں۔ بیٹیاں پیار کرتی ہیں، اور خدا نخواستہ ماں مر جائے، باپ مر جائے، فاطمہ زہرا باپ، فاطمہ جیسی بیٹی کوئی نہیں، محمد جیسا باپ۔ فاطمہ 12 ربیع الاول کو بیٹی بن کر کہہ رہی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا۔ ابا، بابا جی، تیری جدائی نے اتنے غم ڈالے، میرے غموں کا ہلکا سا عکس بھی اگر سورج پہ پڑ جائے تو وہ بے نور ہو جائے۔ فاطمہ کہہ رہی تھی۔ ماں مر جائے تو پھر بیٹی کیا کہتی؟ وہی میاں محمد بخش آزاد آیا، پھر بیٹی کہتی ہے کہ دکھا مینوں مار مکایا۔ جب ماں مرتی ہے تو پھر بیٹی چیختی ہے۔ نقصان سب سے زیادہ اس کا ہوتا ہے نا، اس کی دنیا اجڑتی ہے، اس کا احساس ویران ہوتا ہے، اور پھر یہ کہتی ہے کہ دکھا مینوں مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائے، جندڑی میں تھوں نبھدی ناہی، ایک واری پھر توں پال نمائے۔ بیٹیاں بوڑھی بھی ہو جائیں، بیٹیاں بوڑھی بھی ہو جائیں، پھر بھی ماں کی گود میں کھیلنا چاہتی ہیں، باپ کے کندھے پہ جھولنا چاہتی ہیں، پیار جو کرتی ہیں۔ اور جب کوئی بھائی محروم کرتا ہے، مجھے یہ کہنے دے جو آخر میں یہ میں ضرور کہتا ہوں، جب کوئی بھائی یا باپ
بیٹی کو یا بہن کو وراثت سے محروم کرتا ہے، انگوٹھے لگواتا ہے عدالت میں، بیان دلواتا ہے اسٹامپ پیپر کر کہ میں اپنا حصہ بھرا نو دیتا. میں نے کہا یہ قربانی صنف نازک کیوں دیتی ہے؟ کبھی یہ ہڈ حرام بھی قربانی دے دے نا مرد کہ میں اپنی بہن کو دیتا ہوں، یہ نہیں، یہ کبھی نہیں کہے گا. اس سے ہمیشہ سائن کروائے گا کہ تم اپنا حصہ میرے نہ کر. تو کیوں نہیں کر دیتا؟ بیٹی فرط محبت میں تعلق ہوتا ہے بھائی کا بھی، یا باپ کے کہنے پر. بعض دفعہ باپ خود اپنی ساری جائیداد بیٹے کے نام لگاتا ہے، بیٹی کو محروم کرتا ہے کہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، پرایاں وال چلی جاسی. بیٹی بیان بھی دیتی ہے، اسٹامپ پیپر پر، سرکاری کاغذات پر انگوٹھا بھی لگاتی ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ دھیاں لئی پردیس و بابل تے پتراں لئی جگیراں، دھیاں لئی پردیس و بابل تے پتراں لئی جگیراں، دکھ سکھ سہنا تے چپ چپ رہنا، چپ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا، اے دھی دیاں تقدیراں. بھاول نگر والوں، صرف اپنی بیٹی کا خیال نہیں کرنا بلکہ اس بیٹی کا بھی خیال کرنا ہے جو دوسرے گھر سے تیری بہو بن کے آئی ہے. وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، کسی کی آنکھوں کا نور ہے، کسی کا چین ہے. باپ کے گھر میں تو وہ اونچی بول بھی نہیں سنتی تھی، لیکن تیرے گھر میں بہو بن کے، بیوی بن کے، بھابھی بن کے آ جانے کے بعد تانے سن رہی. کوئی کہتا ہے کیا لائی ہو، کوئی کہتا ہے کیا سیکھا ہے. تانے نہ دیا کرو، دل زخمی نہ کیا کرو، نہ رلایا کرو. ہاں بیٹیاں بیٹی ہوتی ہیں. تو سوشل میڈیا کے اس دور میں میری نسل نو کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، تاکہ ان کے دلوں میں رشتوں کا احساس پیدا ہو. یہ لادینیت پھیلا رہا ہے سوشل میڈیا، لادینیت پہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، آخری بات، کہ ڈپریشن پیدا کر رہا ہے یہ سوشل میڈیا. آپ اس کو کھولیں، فیس بک، یوٹیوب، ایک کہے گا جی یہ میرا گھر ہے، میں نے یہ 10 کروڑ میں بنایا ہے. 10 دیکھیے یہ عالی شان کچن، عالی شان واش روم دیکھیں. دوسرا آئے گا جی میں نے یہ برانڈ کے کپڑے خریدے ہیں. تیسرا آئے گا وہ کہے گا یہ میرے جوتے ہیں، یہ دیکھیے. سارے تو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے. اس سے محروم لوگوں میں ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. ایک عالمی اضطراب ہے، ٹینشن ہے اس سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد. میرا نوجوان خودکشی کر رہا ہے، کوئی زیور دکھا رہا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ کھانے بھی اسنیپ بنا کے کھانا اپلوڈ کر دیا. آج میں نے پیزا کھایا، وہ 10,000 کا لیا، اس کے ساتھ یہ تھا. سارے تو پیزے نہیں کھا سکتے نا، سب تو دال چٹنی کھانے والے. تمہارے اس رویے نے ڈپریشن پیدا کر دیا، اضطراب پیدا کر دیا. خدا کے لیے اس فتنے سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، بچوں کو بھی بچائیں. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنی ان بیٹیوں کو جو عالمات بنی اور ہماری بڑی باجی صاحبہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ دین و دنیا کی ترقیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے. ان کے حق میں حاجی بلال صاحب. اچھا
اس حال میں کیا ہو جائے گا؟ ہمارے حاجی محمد بلال صاحب نے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اس مدرسہ کے لیے اس حال کے اندر انشاءاللہ اس گرمیوں میں ٹھنڈک کے لیے اے سی لگوائیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام حاضرین جو بیٹھے ہیں، ہماری ہی بچیاں ہیں جو یہاں پڑھتی ہیں، اور میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے اڑا ڈالتے ہیں، ایک ایک کھانے پر 10-10 ہزار ایک وقت میں اڑا ڈالتے ہیں۔ کپڑوں، حضور نے فرمایا کپڑوں پر، جیولری پر یہ نہ لگایا کریں، اتنا زیادہ آپ دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات تعاون کرتے ہیں سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہم سب کو دین و دنیا کی ترقیاں نصیب فرما۔ بیٹی جب عالمہ یا حافظہ بنتی ہے، پہلے تو وہ اپنے گھر کا نقشہ بدلتی ہے، پھر سسرال کا نقشہ بدلتی ہے، پھر اس گھر کے اثرات پورے محلے، پورے شہر پر پڑتے ہیں۔ دین کی ہماری باجی صالحہ صاحب دیکھ لیجئے، ایک خاتون کی وجہ سے پورے ڈونگا بونگا کی خواتین پر کتنے دینی اثرات ہیں۔ تو بچوں کو قرآن پڑھائیں، بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں۔ یا اللہ، یہ جو بچیاں عالمہ فاضلہ ہوئی ہیں ان کو مزید ترقیاں نصیب فرما۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی دعاؤں کے لیے کہا۔ ہمارے بھائی جاوید بلوچ صاحب جو مجھ سے رابطہ میں رہے، آج دوسری مرتبہ انہی کے رابطے کی وجہ سے میں حاضر ہوں۔ ان کا بیٹا گزشتہ سال فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما۔ ظاہر ہے اولاد کا غم کبھی نہیں بھولتا، موت تک یہ غم تو ایک داغ بن کے چمٹا رہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں سب کو اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اولاد کی طرف سے دکھ سے اس بچے کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ہمارے حاجی بلال صاحب کی والد کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ڈاکٹر ذیشان صاحب بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما، اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مدارس جو نسل نو تک قرآن و حدیث پہنچا رہی ہیں، اور سوشل میڈیا مغرب تو تلا ہوا ہے میری نسل کو بے شرم بنانے کے لیے، یا اللہ یہ شرم و حیا کے مراکز ہیں، پردے کے مراکز ہیں۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اور جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، ان کے رزق میں برکت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا